अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान हाज़िर है और आज मैं मौजूद हूँ दीर कोट के खूबसूरत इलाके मलोट में। मलोट चूँकि ज़रख़ेज़ ज़मीनों की वजह से इसके बड़े चर्चे हैं। आज कुछ ज़मींदारों से आपकी करवाएंगे मुलाकात और जो फल फ्रूट और शहद के हवाले से भी आपको कुछ दिखाएंगे। इसके लिए आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ दीर कोट के इलाके चनाट में और यहाँ हम बात कर रहे हैं ज़राअत के हवाले से। सेब की यहाँ फसल होती है और इसी तरीके से हम मुख्तलफ़ जो सब्ज़ियाँ हैं यहाँ उगाई जाती हैं और फल फ्रूट पे काम किया जाता है और शहद एक इंडस्ट्री बन चुकी है, इस पे भी बात करेंगे। और एक घर में हम आए हैं, मोहम्मद रशीद साहब का घर है ये, और ये शहद का कारोबार करते हैं। यहाँ साला साल ये मक्खियाँ जमा करते रहते हैं और फिर इन पे काम किया जाता है। शहद के हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, ये आप कब से काम कर रहे हैं? ये 2007 से। 2007 से? जी। तो ये कितने बाक्सीज हैं इस वक्त 50। ये घर में ही रखे होते हैं या कहीं और भी है? बाहर फील्ड में भी है। फील्ड में भी है जी। 50 बाक्सीज? जी। तो 50 बाक्सीज से इनकम कितनी आती है, कितना शहद निकल जाता है? इसमें तकरीबन 5 से 10 किलो तक फी बाक्स आता है। ठीक है। तो इसमें तकरीबन 50 बाक्स से 250 केजी। 250 केजी? जी। और 5000 पर केजी हम इसको सेल करते हैं। ये तकरीबन 8-10 लाख से ऊपर की इनकम जाती है। जो तकरीबन 10 लाख आप सालाना इनकम करते हैं? जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो मक्खी है ये पहाड़ी मक्खी है? जी, ये पहाड़ी मक्खी है। तो क्या फ़र्क होता है इसमें, इस शहद का क्या मतलब खासियत? ये जो हमारा पहाड़ी इलाके में मुख्तलिफ हैं, ये जो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जंगली जड़ी बूटियाँ होती हैं, और ये ख़ुद जो फलवारा होते हैं इनमें से ये रस चूसती हैं। और ये मल्टी फ्लोरा है। और ये जो यूरोपियन मक्खी है और इसमें इतना फ़र्क है कि वो मसनूई तरीके से उसको खुराक वगैरह दी जाती है और उसका वो क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं होता है। जो हमारा पहाड़ी इलाके का है इसके मुकाबले में पूरी दुनिया में इस तरह का नहीं है। ये छोटे से छोटे जो फूल पर भी जाती है और उससे वो जड़ी बूटी उसे शहद हासिल करती है। और इसका ये खासियत है कि मल्टी फ्लोरा है। ठीक है। तो एक कतरा बनाने के लिए 200 फूलों का इसको रस चूसना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद ये तैयार होता है। तो ये फूल आपने इसीलिए लगाए हुए हैं? ये फूल भी इसीलिए हैं। बाकी ये सेब का बाग है, उसके बाद ये खुबानी है, आड़ू है, बादाम है, अखरोट है। अच्छा। चेरी है। ठीक। अच्छा, इतना मतलब ज़राअत पे भी आप तो जी, ज़राअत में भी 2007 से जो है ना कंटिन्यू इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा शहद पे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कहाँ से ट्रेनिंग आपने हासिल की? AJKCDB के थ्रू भी की है। NARC चक शहजादी इस्लामाबाद से भी हमने ट्रेनिंग हासिल की है। AJK एग्रीकल्चर के थ्रू भी है। ज़्यादा जो है हमारा वो हेल्पिंग नीड के थ्रू हमने और वुमेन अपील के थ्रू हमने ये हासिल की है। ठीक है। तो ये कितने लोग हैं आप जो काम कर रहे हैं? इस वक्त तकरीबन 500 के करीब जो हैं जिनका रोज़गार है वो यही काम कर रहे हैं। 500 जो इस इलाके में? इस इलाके में तहसील दिरकोट में जो उनका यही अपना जो घरेलू ज़रूरियात हैं या जो अपना कारोबार समझ लें, वो इसी से वो अपना वो गुज़र औक़ात कर रहे हैं। और इसमें अच्छा गुजारा हो जाता है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हुकूमत की तरफ से ये बॉक्सेस वगैरह तैयार करके हम लोगों को दे सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं और बहुत जल्दी इसमें जो है ना इसमें डेवलपमेंट हो सकती है। सही है, ज़बरदस्त है। ये मोहम्मद रशीद साहब जिनकी मुलाकात आपसे हमने करवाई और ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शहद पे जितना ये काम कर रहे हैं, शहद की मक्खियाँ इकट्ठी करके जिस तरीके से इन्होंने 50 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, इनका ये कहना है कि 8 से 10 लाख रुपया ये सालाना शहद की मद में कमाते हैं और घर बैठ के कमाते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत भी इनको करना नहीं पड़ती। अब हम आपको ज़राअत के वाले से भी दिखाएंगे, जो इनके फार्म हैं, जो इन्होंने फलों पे काम किया हुआ है, वो बागात भी दिखाते हैं। आपने हमारे साथ रहना है।
جی ناظرین، محمد رشید میرے ساتھ موجود ہیں، یہ فارمر ہیں اور ان سے بات کریں گے۔ انہوں نے جو باغات لگائے ہوئے ہیں، سیب ہے، اخروٹ ہے اور دیگر جو پودا جات انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے۔ اپنے علاقے کی یہی خدمت ہوتی ہے اور جو آزاد کشمیر کے لیے یہ کر رہے ہیں اور یہ خود بھی کما رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ رشید صاحب، آپ کے دماغ میں آئیڈیا کیسے آیا؟ آپ کو کیسی یہ سوچ آ گئی کہ میں پھلوں پہ کام کروں، شہد پہ کام کروں؟ کیسے یہ خیال آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے اس طرح تو پہلے کوئی توجہ نہیں تھی۔ آفٹر ارتھ کویک کچھ این جی او سیکٹر میں ہمیں کوئی ٹریننگ وغیرہ دی گئی، تو اس کے بعد این آر ایم کے اوپر میں کام کرتا رہا، نیچرل ریسورس مینجمنٹ۔ ہم نے سوچا ادھر ہماری زمینیں اتنی زرخیز ہیں، تو اس میں اگر تھوڑی سی یہ ایکٹیویٹی کی جائے تو یہ بیٹھے بیٹھے ہمیں یہ بہت سارا ریٹرن دے رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، سیب کی کون سی اقسام ہے؟ سیب اس میں اوریگن سپر امریکن قسم ہے، امپورٹیڈ ہے، یہ سواد سے ہمیں لایا تھا۔ اوریگن سپر، اسپارٹن، ارائل گالا، منڈیل گالا، فسٹا، ریڈ ڈیلیشیس ہے۔ یہ ہمارے جو ہے ادھر لوکل ہمارا یہ کشمیری امری ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے کتنے پودے لگائے ہیں؟ میرے پاس 500 پودے ہیں 500 پودے ادھر لگائے ہوئے ہیں؟ جی۔ تو ایک ہی قسم ہے یا مختلف اقسام؟ مختلف اقسام ہیں اس وقت، اگر میرے پاس 10 اقسام ہیں ادھر، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ارلی ہیں وہ پہلے تیار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اساسا یہ ہمارا جولائی سے لے کر نومبر تک ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ تو حکومتی اگر سرپرستی ہو، حکومت اس طرف توجہ دے، زراعت پہ، زراعت والے کوئی توجہ دیتے ہیں ادھر آتے؟ اس طرح کا تو نہیں، ہمیں 16-17 سال کم ہو چکے ہیں، 16-17 سال ہو چکے ہیں، اس میں بس مہینے میں 15 دن میں۔ لیکن اس وقت یہ ہمارے اے ڈی صاحب ہیں، ندیم صاحب، وہ بہت ایکٹیو، انہوں نے مختلف ورکشاپ کری، جگہ جگہ پر انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے۔ لیکن اس طرح سے جو پورا جو گورنمنٹ ہے، جو ہمارا ادارہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ اگر میں دوسری بات بھی کروں، لائف سٹاک ہے، اس میں اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اس میں کام ہو تو یہ لوگ ہمارے گھر بیٹھے یہاں پہ لوگوں کو سروس دے سکتے ہیں اور خود بھی اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت سے ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اگر یہ حکومتی سطح پر اس میں یہ ٹینل فارمنگ اس وقت جو ہمارا تقریباً 500 سے زیادہ ٹیوب میں نے جو تیار کی تھی اس وقت مختلف سبزیات وغیرہ کی، تو اسی کی وہ نظر ہو گئی تھی۔ اور اگر یہ اس میں ٹینل فارمنگ کی جائے تو اس میں دگنی اور آف سیزن یہ ہم سبزیات وغیرہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو فروٹ والا جو ہمارا ایسا ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اس میں مختلف یہ پرندے وغیرہ بھی ہیں وہ ڈیمیج کر لیتے ہیں، اور یہ موسمی جو ہے ہمارے اولے وغیرہ پڑنے سے اس کی وجہ سے بھی جو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ واٹر چینل کا تو چل رہا ہے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر، لیکن یہ میں فوکس کرتا ہوں کہ یہ ٹینل فارمنگ کے لیے یہ جو سبزیات وغیرہ ہیں اس میں جو پلاسٹک شیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹینل فارمنگ میں کمی اس وقت چائنا نے ٹوٹل اس میں اسی کے اوپر کام کیا، پاکستان میں بھی اس میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں آف سیزن سبزیات وغیرہ حاصل ہو سکتی ہیں، اور دوسرا یہ جو پودا جات ہیں ان کے اوپر نیٹ وغیرہ کا ہوگا تو یہ ہمیں نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو محمد رشید ہیں یہ وہ ہیرو ہیں جو اپنی زمین پہ کام کرتے ہیں، اپنی مٹی کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، اور ان زرخیز زمینیں جو سونا اگلتی ہیں اس پہ پریکٹیکلی کام کر کے انہوں نے عملی طور پہ دکھایا ہے کہ یہ زمینیں واقعی سونا اگل رہی ہیں۔ اور سیب کی جو فصل اور باقی سبزیات پہ جو انہوں نے کام کیا ہے، باقی پودا جات پہ کام کیا ہے، یہ مشرِ راہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو مایوسی کا شکار ہو کے دور دراز علاقوں میں جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ اگر اپنی زمینوں پہ کام کریں تو یقیناً وہ اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کے لیے اور محکمہ زراعت کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ محکمہ زراعت کے جو افسران اور اہلکاران ہیں وہ دفتروں سے باہر نکلیں، آئیں ان زمینداروں کے پاس اور ان ہیروز کو پہچانیں اور ان کی مدد کریں، اور جو ان کی فصلیں خراب ہوتی ہیں زراعت والے اگر توجہ دیں تو اگر نیٹ کے حوالے سے کام کیا جائے تو یقیناً جو ان کی فصلیں یہ خراب بھی نہیں ہو سکتی۔ اور زراعت کے اہلکاران کو، افسران کو سبق سیکھنا چاہیے، دفتروں سے باہر نکل کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے اگر کام کیا جائے تو آزاد کشمیر کی جو زمینیں ہیں وہ زرخیز زمینیں ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، حکومتی سرپرستی کی ضرورت ہے۔
नाज़रीन, मलोट में मैं मौजूद हूँ और एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊँगा, बल्कि एक 76 साला नौजवान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनकी जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं उनसे भी जानेंगे। और ये खूबसूरत घर है, बहुत खूबसूरत इस मलोट की धरती पे घर भी बना हुआ है, खूबसूरत तरीके से ये लॉन भी बनाया गया है और इस लॉन में हर तरह के पौधे हैं, फलदार पौधे हैं। ये जानेंगे रशीद साहब ने जिस एहतमाम के साथ इन पौधों को लगाया है, इनकी हिफाजत करते हैं। और फिर ऐसे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जहाँ शहद की मक्खियों को भी पाला जा रहा है। इनसे बात करते हैं। रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी उम्र का तो मुझे पता चल गया है कि आप 76 साल की नौजवान हूँ, मैं 76 साल नौजवान हूँ। और मैं ये लोगों को कहता हूँ कि आप भी मेरी तरह अगर नौजवान 76 साल के 80 साल के भी होना चाहते हैं तो आप ये कि ज़मीन के साथ मोहब्बत करें। माई ज़मीन जब हम कहते हैं, जिस ज़मीन से अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हम उसके साथ प्यार करेंगे, उसको हिलाएंगे, उसकी पैदावार को छेड़ेंगे तो अल्लाह ताला वो उस ज़मीन से जो कुछ हमें अनाज और फल फ्रूट और वो देता है। और हमारे जिस्म की हरकत, या आप यूँ कहें कि जब मैं इसको पौधों को, ज़मीन को अपनी इसमें फिरता हूँ, जाता हूँ, इसको खुदाल के साथ इसका मैं काम करता हूँ तो मेरी सारे जिस्म की हरकत जो है ना वो होती है। और मैं इस ज़मीन जिससे अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, इससे मुझे एक नई एनर्जी जो है मेरे जिस्म में शिफ्ट होती है। मैं ये कहता हूँ किसी बीमारी से बचना है तो ज़मीन में नंगे पाँव आप चलें। मेरा ये दावा है कि वो जिस ज़मीन से अल्लाह ताला ने आपको बनाया है उस ज़मीन में एनर्जी ऐसी मौजूद है, वो चीज़ जो आपको फ्रूटों और उन चीज़ों से नहीं मिलेगी, उस ज़मीन से आपको शिफ्ट होगी। एक दावा मेरा ये। मैं 30 साल से कमोबेश ये मैं ज़िम्मेदार हूँ, ज़िम्मेदार कहलाता हूँ। मेरे ख़ानदान वाले सारे सरदार, चुगताई और मुग़ल लिखते हैं, मेरे बेटे भी सरदार और चुगताई लिखते हैं, लेकिन मैं अपने नाम के साथ ज़िम्मेदार लिखता हूँ। मुझे ज़िम्मेदारी लिखवा के मुझे इस पे फ़ख्र महसूस होता है। और मैं अपने हाथ से, हम इस घर में 24-25 लोग हैं, गुज़श्ता 30 साल से हमने 1 रुपए की खुराक नहीं ख़रीदी। लोग आज शोर कर रहे हैं कि जी महंगाई हो गई, हम मारे गए, हम लूटे गए। खुदा के खौफ करो कि अब आप ज़मीन से कुछ लेते नहीं हैं, बाँझ छोड़ दिया उसको, और उस ये कहते हैं कि महंगाई है। महंगाई तो होगी। हर कोई अगर ये कहे कि जी मैं नहीं बना इस ज़मीन के साथ कोई चीज़ हासिल करता, मक्की नहीं लेता, फ्रूट नहीं लेता, गंदम नहीं ले रहा, अपनी सब्ज़ी नहीं ले रहे, तो आपके सारे पैसे जो है वो तो दुकानदार ले लेगा, आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा, आप ज़ीरो पे। लिहाजा मैं ये कहता हूँ आप मुझे देखें, मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं, आप उनकी तरफ आएँ, आप ज़मीन की तरफ तवज्जो करें। 8 कनाल ज़मीन से 74 मन मक्की और 64 मन गंदम सालाना हासिल कर रहा हूँ। कभी कोई साल ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 50 मन से अल्लाह ने कम किया, उससे ऊपर रहा। मौसमी हालात के तगैर, ख़राबी, और इनके बावजूद मेरी मक्की आपके सामने, आप इसको देख लें, अभी ये मक्की है, इसी तरह इसमें गंदम भी लगेगी। और आप ख़ास तौर पे ये देखेंगे जब मैं ये कहूँ कि मैं इसमें 8 कनाल ज़मीन में 74 मन मक्की, 64 मन गंदम, प्लस इसमें 250 दरख्त है जो मार्केट करता हूँ। ये फ्रूट आपके सामने लगे हुए हैं। ये जब तक आपने मुझे देख लिया, जो नहीं देखा मेरा इंटरव्यू कहेगा ये दीवाने का ख्वाब है। लेकिन आपके इंटरव्यू में जब बनफ्से नफीस ये आप ड्रोन से दिखाएंगे उन लोगों को तो वो मानेंगे कि हमें ये मानते हैं कि ये बात। लिहाजा वो ज़मीन की तरफ आएँ, अपनी सब्ज़ी, अपनी मक्की, अपनी गंदम, अपना फ्रूट। आपके बच्चे, जब आप ये कहें कि हमारे बच्चे सेहतमंद हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खिला रहे हैं आप उनको वो चीज़, वो आटा खिला रहे हैं जिसमें ना सारा कुछ निकाल के वो आटा बाँच किया हुआ है, खाली है, तो आप अपनी चीज़ खिलाएंगे, अपनी एनर्जी उसको देंगे, वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी होंगे, ज़हीन भी होंगे माशाल्लाह। तो मेरा ये दावा है। ज़बरदस्त, आप रोल मॉडल हैं आज़ाद कश्मीर के, पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बताइए आप शुरू कहाँ से करें, किस पौधे से करें? और हम गेट में चलते हैं, वहाँ से एंट्रेंस में अगर इसके साथ 2 एंट्रेंस में मैंने अंजीर के दरख्त लगाए हुए हैं। एंट्रेंस में जब आप अंदर आएंगे तो वो आप देख लें कि मैंने अंजीर के दरख्त लगाए हुए हैं। ये फगवाड़ी आम किस्म की यहाँ होती है, इसके ऊपर काट के हमने ये किया है, और ये आप देख लें कि उसके ऊपर अंजीर लगते हैं। इसी तरह ये सारे दरख्त आप देख रहे हैं, ये फूलों के हैं, ये खुबानी है, ये आड़ू है। ये ख़ास तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पहले आप ये देख लें कि मेरे ये दरख्त जो है ये है अपना टमाटर का, और इसके ऊपर देखें पहले तो बेलें लगती थी ना टमाटर की, आपने देखी होंगी, बाकी लोगों ने भी,
لیکن میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ یہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں ابھی، اچھا یہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ بھرپور پھل فروٹ 12 مہینے دے رہا ہے یہ درخت. ایک درخت جو ہے یہ اگر آپ نے ایک گھر میں لگا لے تو ایک درخت کے لیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس کی گھر کی ساری ٹماٹر کی ضرورت وہ پوری ایک درخت سے پوری کرے گا. یہ 12 مہینے پھل دیتا ہے، یہ سوکھتا بھی نہیں اور اسی طرح یہ دے رہا ہے. اچھا اسی طرح اب آپ یہ کون سا پھل ہے؟ یہ جو جاپانی پھل اس کو کہتے ہیں، یہ جاپانی پھل ہم نے کبھی لگایا اور یہاں سے ٹرکوں کے حساب سے میرے گاؤں سے مارکیٹ میں جاتے ہیں، اسلام آباد، پنڈی اور وہ آگے لاہور اور مختلف جگہوں پہ ملتان تک یہ فروٹ ہمارا جاتا ہے. سوات سے ختم ہوتا ہے، یہاں سے لوگ ٹرک آ کے اٹھاتے ہیں. دیکھ لیں ناظرین کہ ٹرکوں کے ٹرک اس جاپانی پھل کے یہاں سے جاتے ہیں اور جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ خوبصورت پھل لگا. سیب لگا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ سیب نیچے سے تو ایک ہے، اس کے تنے کے اوپر نیچے سے آپ ایک دیکھیں گے، اوپر اس کی 5-6 قسم جو ہے وہ علیحدہ قسمیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. یہ گلیڈ لگا ہوا ہے. میں آپ کو دلچسپ یہ بتاتا ہوں کہ میں نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ یہ زمینداروں کی یہ گلیڈ ہے. اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ میں نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ ایک درخت آپ لگائیں گے، یہ وہ گلیڈ ہے جس کو آپ بیمار کو کسی جگہ پارٹی میں کسی جگہ آپ جو اس کو تحفہ دیتے ہیں، یہ ایک سٹک اس کی جو ہے وہ 25 روپے کی مل رہی ہے. اگر آپ کوئی زمیندار یہ کہے کہ مجھے کوئی کام نہیں مل رہا، وہ خالی اپنی زمین میں 2 کنال میں یہ گلیڈ لگائے اور وہ لینڈ لارڈ ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے. جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوبصورت یہاں باغات ہیں، خوبصورت پھلدار پودے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. رشید صاحب آپ بتا رہے تھے کہ یہ جاپانی پھل میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جاپانی پھل ہے، یہ آپ کے سامنے، یہ اس کی قسم ہے. یہ املوک ہوتا تھا جو کبھی ہم شیروں کے حساب سے بھی کھا کے پیٹ نہیں بھرتا تھا. اب جدید کاشتکاری ہو گئی، اس کے اوپر جاپانیوں نے، کسی ملک نے اس کے اوپر قلم کاری کر کے اسی املوک کے اوپر اس کو یہ جاپانی پھل بنا دیا. اور دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ غلے کی کمی ہو گئی، فروٹ کی کمی ہو گئی. پہلے ہم 1 کلو کھا کے وہ نہیں پیٹ بھرتا تھا، اب یہ 3 پھل آپ اس کے جاپانی پھل کے اٹھائیں گے، یہ کھائیں گے، آپ کا پیٹ بھر جائے گا. اور اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جیسے درخت آپ میرے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک درخت ہے، نیچے سے تنا اس کا، لیکن اس پہ اوپر جو آپ کہیں گے 1 کے 12 یہ درخت ہیں. وہ کہیں گے کیسے؟ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی یہ قسم جو ہے، اس میں نے سیب جو ہے وہ علیحدہ قسم ہے، وہ علیحدہ قسم ہے، یہ علیحدہ قسم ہے، یہ علیحدہ، یہ 12 قسم کے ایک درخت کے اوپر ہم نے قلم کاری کر کے اس کو ہم نے ایک درخت سے 12 درخت جو ہے وہ بنائے ہوئے. ویسے یہ آپ آزاد کشمیر کے لیے رول ماڈل ہیں اور آزاد کشمیر کے باقی لوگوں کو آپ کی تقلید کرنی چاہیے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ درختوں میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے پرندوں کے لیے، یہ دانے رکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے یہ پانی کا بندوبست کیا ہوا ہے بڑے خوبصورت انداز میں. یہ تو وہ پودے ہوتے ہیں، آپ نے اتنا خوبصورت انداز میں ان کو لگایا ہوا ہے پھولوں کے لیے. جی یہ پھول کے لیے ہے، اور بیسک بات یہ ہے کہ میڈیسن پلانٹ ہے. میرا یہ دعویٰ ہے، اور یہ میڈیسن پلانٹ ہے. اس کے لیے آپ تحقیق کریں، جب آپ گئیں گے، اس کا مسواک توڑ کے کرنے سے آدمی کے گلے اور دانت کی جو کینسر ہے وہ ختم ہوتا ہے اس درخت سے. کینیرا کے نام سے ہے. اس کو آپ 12 مہینے، ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اس کا پھول لگتا ہے دسمبر تک، برف پڑتی ہے یہ ختم کرتا ہے اس سے پہلے. اور یہ میڈیسن پلانٹ ہے، ہم نے گھر میں لگایا ہوا. اگر آپ اس کا کوئی مسواک کرے گا تو وہ یہ کرے گا کہ اس کے لیے دانتوں کا صحت مند رہے گا، اس کا گلے کا اور دانتوں کا وہ جو ہے وہ کینسر جو ہے وہ نہیں آئے گا اس کے اوپر. یہ جیسے یہ مالٹا ہے ہم نے لگایا ہوا، تو یہ آپ دیکھ لیں اس کو، اس میں مزید ہم نے قلم کاری کر لی ہے. یہ ہماری مالٹا ہے، یہ بھی اسی طرح پھولوں کا یہ ہے. یہ 12 مہینے تک یہ ابھی پھول شروع کرے گا اور مہینے تک دے گا. مہتاب صاحب کیا کہیں گے کہ کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جب رشید صاحب جیسے لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں جو علاقے کے لیے رول ماڈل بھی ثابت ہوتے ہیں اور علاقے کی پہچان بھی بنتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. سردار رشید صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں جس جگہ پہ آپ موجود ہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے، اور اس گھر کے آس پاس 8 کنال زمین پہ
انہوں نے جتنا کام کیا ہے, جتنا کام کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پورے آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں اس طرح کی کوئی مثال موجود ہے. رشید صاحب کی عمر 76 سال ہے, اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. جب اس طرح کے لوگ اور اس عمر کے لوگ کام کرتے ہیں تو ہم نوجوان لوگوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. اور ہماری زمینوں کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر اس زمین سے ہم استفادہ کرنا چاہیں تو بے شمار استفادہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہاں سے جاپانی پھل مارکیٹ کے اندر جاتا ہے, سیب یہاں سے مارکیٹ کے اندر جاتا ہے, شہد یہاں سے مارکیٹ کے اندر جا رہا ہے. یہاں سے جو ہے وہ ہر طرح کی سبزیات جو ہے لوکل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہیں, اور یہ سارے کام یہاں پہ ہو رہے ہیں. اور گلیڈ جو پاکستان کے بڑے ہوٹلز میں جو ہے وہ بڑا مہنگا بکتا ہے, اور کئی جگہوں پہ تو 500 روپے کی ایک ٹینی ملتی ہے, یہاں سے 10-15 روپے کی جو ہے وہ ٹینی فروخت ہوتی ہے. جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اس کا فائدہ ملتا ہے. یہ اس کام کی طرف اگر حکومت توجہ دے, پاکستان اور آزاد کشمیر یہ وہ علاقے ہیں کہ جو زراعت کے لیے بہت ہی فیوریبل, چونکہ کلائمیٹ ہے اور ویسے بھی ہماری جو بیک بون ہے وہ یہی زراعت ہے, اس پہ اگر توجہ دی جائے تو بہت کام کیا جا سکتا ہے. رشید صاحب سے جاتے جاتے ہم ایک میسج بھی لیں گے کہ ان کی عمر 76 سال ہے, یہ بالکل فٹ ہیں اور ان کے جذبے بھی جوان ہیں اور خود بھی جوان نظر آتے ہیں. ان سے پیغام لیتے ہیں نوجوانوں کے لیے. رشید صاحب کیا میسج دیں گے جو ہمارے نوجوان بے روزگاری کا بھی رونر ہوتے ہیں, اور میں نے ذکر بھی کیا کہ بہت سارے نوجوان ہیں جو میں نے دیکھے ہیں کہ دل کے امراض میں مبتلا ہیں اور بیماریوں میں وہ گرے ہوئے ہیں. آپ میسج کیا دیں گے؟ میں یہ میسج دوں گا اپنی نوجوان نسل کو کہ آپ خدا را آپ اپنی اس طرف آؤ, آپ زمین کی طرف آؤ, زمین کی طرف توجہ کرو. آپ کے باپ دادا نے, آپ کے ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ اسی سے کمائیاں کرتے تھے, اسی سے پیدا کرتے تھے, یہاں ہی کھاتے تھے, یہاں ہی شادیوں پہ اسی سے ہوتی تھی. آج بھی یہ زمین ہمارے پاس اسی طرح کی ہے. یہ آپ کے لیے سکون ہے اس میں کہ آپ پورا دن محنت کریں گے, اور محنت کرنے کے بعد آپ کو جو چیز حاصل ہوگی اس کو وہ کھائیں گے, وہ آپ سکون سے سوئیں گے. آپ کو کبھی کوئی بے نیندی اور وہ چیزیں جو گولیوں سے لوگ جو ہے نا حاصل کرتے ہیں, آپ کو کام کرنے سے یہ حاصل ہوگا. آپ کی صحت ہوگی, آپ کے اس لیے سارا کچھ جو جذبہ ہوگا. آپ کو دیکھ کے باقی لوگ جو اس طرف آئیں گے. آپ پڑھے لکھے لوگ, وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے اللہ نے دیا ہوا, یہ لوگ اس طرح کے آگے نکلیں گے, وہ کریں گے تو ان کو دیکھ کے ہی وہ سارے لوگ جنہوں نے بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے وہ بھی اس طرف آئیں گے. بالکل زبردست. یہی وہ بات ہے, یہی وہ پیغام ہے ان نوجوانوں کے لیے جو بے روزگاری کی اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے. روزگار کی غرض سے وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, پاکستان بھر میں وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں. اگر وہ اپنی زمین سے لگاؤ کریں تو یقیناً ان کی صحت بھی اچھی ہوگی, اور ان کے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ لوگوں کو بھی مہیا کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو ملوٹ آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.